ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونضيقه ويوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 سے بیان ہے۔ اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتی ہیں، بغیر علم کے، بغیر علم، ولا ہدا ولا کتاب منیر۔ بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتی ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور وہ عذرائے تکبر اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اسی کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ہم قیامت کے دن اس کو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اس سے کہا جائے گا یہ تیرے ان کاموں کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب پیچھے چونکہ آپ پڑھ آئیں پچھلی چند آیات سے نضر بن حارث اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اس آیت کا بھی شان نزول یہی فرمایا گیا۔ یہی لوگ تھے، ابو جہل، نضر بن حارث اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے، کہ یہ کفار کی ایک جماعت کے بارے میں یہ آیات جنسین ہے، یہ نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثلا نضر بن حارث کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کفار بھی کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے جو ہیں۔ یہ جو اللہ کا جس کو کلام کہا جا رہا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور وہ بھی انہوں نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یا پھر وہ یہ کہتے تھے، نضر بن حارث بہت مذاق اڑایا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہڈیاں پکڑ کر کہتا تھا کہ دیکھو یہ ہڈیاں یہ کہتی ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گی، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ یعنی وہ قیامت کا، وقوع قیامت کا اور قبروں سے اٹھنے کا انکار کیا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں تھی۔ تو اب اصل میں ان آیات میں وہی ذکر چل رہا ہے جو پچھلی چند آیات سے چل رہا ہے، کہ یعنی ان میں کوئی آدمی پھر یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں، اس کی صفات میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ تو اس کے پاس علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی روشن تحریر ہے۔ یا تو کوئی علم ہوتا، کوئی دلیل ہوتی، کوئی روشن تحریر ہوتی، تب تو وہ بات کرتا۔ اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئی ہے، یعنی اس نے حق سے اپنی گردن موڑی ہوئی ہے
تاکہ وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے. یعنی عجیب و غریب قسم کی فضول قسم کی دلیلیں دیتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہڈیاں جو سی ہیں یہ کیسی زندہ ہو جائیں گی، کیا ان کو دوبارہ گوشت چڑھ جائے گا، ان پر دوبارہ کھال اور بال آ جائیں گے. مذاق اڑاتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو ان سے، اور اللہ کے کلام کو کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ آپ نے خود سے گھڑی ہیں. اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے تھے اور ایسا مذاق کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس جیسے کہ اس آیت نمبر 8 کے اندر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے، ولا ہدیٰ، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس جو ان سے کوئی روشن کتاب ہے. وہ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں جو ان سے. یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اس راستے میں سے بھٹکا دیا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے اس دین سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، ان کا راستہ تبدیل کر دیا جائے. تو یہ جو بندہ ہے نا، جو بندہ یہ کام کرنے لگا ہوا ہے، یعنی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اور ان کی باتوں کو جھٹلا رہے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور ہم ذلت یہ لکھ دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب چکھائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر اور وہ جو انکار کیا کرتے تھے نا، میرا محبوب جو پیغام لے کر آیا تھا اور جو پیغام وہ تمہیں دیتے تھے، تم ان کے اس پیغام کو جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ تو تم نے جو کچھ کیا ہے یہ تو اس کا بدلہ ہے، اس کے عوض میں جو ان سے، اور کسی کو جرم کے بغیر پکڑتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے میں اس کو کیا کہتے ہیں بغیر کسی جرم کے اس کو گرفت کر لے. اللہ کی شان یہ نہیں ہے. تو ایک بات ہمیں اس سے معلوم ہوئی کہ آدمی کو کوئی بات علم اور سند اور دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت سے کیوں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور ان میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے، بعض لوگ بغیر علم کے بغیر علم کے، ولا ہدا، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے یعنی معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو، انسان کو کوئی بات علم اور سند اور دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اللہ کی شان میں تو ہرگز بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جو بغیر کہ علم کی ہو یا کسی سند کی ہو یا کسی دلیل کی ہو، قطعاً بھی نہیں جو اس کی شان اور عظمت کے لائق نہ ہو اور علم، سند اور دلیل کے بغیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.